فذكر بالقرآن من يخاف وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اور اپنی اولاد کو تنگ دستی کے ڈر سے، مفلسی کے ڈر سے، غربت کے ڈر سے قتل نہ کرو۔ نحن نرزقهم وإياكم، ہم ان کے بھی رازق ہیں اور تمہارے بھی۔ ان قتلهم كان خطأ كبيرا، یقینا ان کا قتل بہت بڑا جرم ہے۔ ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا، اور زنا کے تو قریب بھی نہ پھٹکو، بے شک یہ ایک بے حیائی ہے اور برا راستہ ہے۔ میں نے نوٹ کروایا تھا سورہ اعراف میں کہ جب بھی بے حیائی کی بات آتی ہے تو تقربو کے الفاظ آتے ہیں، لا تقربو، لا تقربو الفواحش ما ظہر منہا وما بطن، بے حیائی کی باتوں کے قریب بھی نہ جاؤ، خواہ وہ کھلی ہو یا چھپی ہوئی ہو۔ ہم کل ہی پڑھ کے آئے ہیں پرسوں سورہ یوسف میں، ولا تقربوا الزنا، نہیں وہ یہاں پر الفاظ آ رہے ہیں کہ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، میں بھی اپنے نفس سے مبرہ نہیں ہوں، بے شک برائی کا نفس تو برائی کا حکم دیتا ہی ہے سوائے اس کے کہ میرا رب مجھ پر رحم فرمائے۔ اور حضرت آدم اور حضرت حوا کو بھی اس درخت کے قریب جانے سے منع کیا تھا۔ کھانے پینے میں آپ احتیاط اپنے اوپر لازم کر رہے ہیں کہ یہ میں نے نہیں کھانا، آپ عمر بھر اس کو ہاتھ نہیں لگائیں گے۔ ہمارے وہ بھائی کے جو 60s اور 70s میں برطانیہ گئے، یورپ گئے یا امریکہ گئے، جب وہاں پر حلال گوشت نام کی کوئی چیز نہیں ملتی تھی تو انہوں نے سال ہر سال صرف انڈے، ویجیٹیبل آئل اور سبزیوں پر گزارا کیا، گوشت کے قریب نہیں گئے۔ کھانے پینے میں ایسا ہو سکتا ہے، لیکن یہ جو انسان کی اپوزٹ سیکس کے ساتھ جو ایک اللہ تعالیٰ نے اٹریکشن رکھی ہے، اس میں انسان کو پتہ نہیں چلتا کہ انسان کب آگے بڑھتا ہے۔ وہ سرائکی کے کوئی صاحب تھے، اچھے ریپیوٹ کے تھے، نیک گھرانے سے تعلق رکھتا تھا، تو انہوں نے پوچھا کہ سائیں یہ میں تھی گیا؟ انہوں نے کہا تھی گیا کہ انسان کو پتہ نہیں چلتا کہ انسان کب آگے بڑھ جاتا ہے۔ ہم میں سے وہ لوگ کہ جو سیگریگیٹڈ تعلیمی اداروں سے پڑھ کر گئے، یونیورسٹی میں، میڈیکل کالج میں، پروفیشنل کالجز میں، ان کے ساتھ لڑکیاں نہیں پڑھتی تھیں۔ اسکول میں تو کوئی ایجوکیشن نہیں تھی، گورنمنٹ کالج میں ایف ایس سی کی تو وہاں بھی کوئی ایجوکیشن صرف ایم اے کلاسز کے اندر تھی، دور، ادھر ہمارا آنا جانا نہیں ہوتا تھا۔ ایک دم جب پروفیشنل کالج میں گئے تو کلاس فیلوز ہو گئیں، اور پہلا دن جو ہوتا ہے کہ اس وقت کوئی لڑکی راستہ بھی پوچھ لے تو انسان کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ انسان کمفرٹیبل محسوس کرنے لگتا ہے۔ اور اگر وہ ایک لائن کھینچ کر نہ رکھے کہ یہ میری لمٹ ہے، میں اس سے آگے نہیں جانا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو بچاتا ہے۔ اور جو یہ احتیاط نہیں رکھتا، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کب وہ کپڑے اتار دیتا ہے، کہ اگر اس نے احتیاط نہیں کی تو پہلے صرف بزنس ٹاک ہوگی کلاس فیلوز کے ساتھ، کام کی بات، پڑھائی کی بات، پھر گپ شپ بھی لگنی شروع ہو جائے گی، اور پھر وہ اٹھ کے کینٹین میں بھی چلے جائیں گے، اور پھر ہنسی مذاق ہوگا، چھینا جھپٹی ہوگی، کہ کوئی کاغذ ہے، کوئی کاپی ہے، کوئی پین ہے، تو ایک دوسرے سے چھیننے کی کوشش کی، اس نے نہیں دیا، اور چھینا جھپٹی میں باقاعدہ گتم گتا ہو گئے۔ اور وہ ایک لائن ہے جو جب وہ کراس ہو جاتی ہے انسان سے، تو پھر اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ کپڑے کب اتار دیتا ہے۔ تو جب بھی بے حیائی کی بات ہوتی ہے، قرآن مجید ہمیشہ کہتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے تو قریب بھی نہ جانا، اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، یقیناً وہ ایک بے حیائی کی بات ہے اور برا راستہ ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور کسی جان کو، کسی نفس کو ناحق قتل نہ کرو۔ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا، یہ حق کیا ہے کہ کسی انسان کی جان دوسرے کے لیے محترم ہے، سوائے اس کے کہ وہ حربی کافر ہو، جنگ کے اندر کافر کو قتل کیا جاتا ہے، راہ چلتے کسی کافر کو قتل نہیں کیا جا سکتا۔ نمبر 2، اس نے کسی کو قتل کیا ہو تو اسلامی ریاست اس کو پکڑ کر مقتول کے وارثوں کے سامنے پیش کرے گی، وہ چاہیں تو اسے معاف کر دیں، چاہیں تو اس سے بلڈ منی لے لیں، اور چاہیں
تو اس کے قتل کا تقاضا کریں، لیکن یہ اسٹیٹ کرے گی۔ تیسرا، شادی شدہ مرد یا عورت اگر بدکاری کا ارتکاب کریں، زنا کا ارتکاب کریں تو ان کو پتھر مار مار کر ہلاک کیا جائے گا۔ اور چوتھا، اگر کوئی شخص اسلام لانے کے بعد کفر میں چلا جائے واپس تو پھر اسلامی ریاست اس کو بھی قتل کرے گی۔ تو یہ 4 صورتیں ہیں کہ یہ حق میں آتی ہیں، باقی سب ناحق ہے، کسی انسان کو قتل نہیں کیا جا سکتا۔ تو فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا، اور جو ظلم کے ساتھ قتل کیا جائے فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا، تو ہم نے اس کے ولی کو، اس کے وارث کو ایک اتھارٹی دی ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ وہ جان لے لے، بلڈ منی لے لے یا معاف کر دے۔ فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ، تو اسے بھی حق نہیں ہے کہ وہ قتل میں زیادتی کرے، جان لینے کا حق ہے لیکن مسلح کرنے کا حق نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ انہو کان منصورا، بے شک اس کی بھی مدد کی گئی ہے۔ ولا تقربوا مال الیتیم الا باللتی ہی احسن، اور یتیم کے مال کے قریب بھی نہ پھٹکو سوائے اس کے کہ وہ احسن طریقے سے ہو، اچھے طریقے سے ہو۔ حتی یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائے۔ واوفوا بالعہد، اور وعدے کا کو ایفا کیا کرو۔ ان العہد کان مسئولا، یقیناً وعدے کی بھی پاسداری ہے اور اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ یہ جو مال یتیم ہے، اس پر یاد آتے ہیں مجھے سلمان کے والد محترم ہمارے ساتھی تھے انجمن خدام القرآن کے پروفیسر خان محمد صاحب، تو وہ عام جو میٹنگز ہوتی تھی ہماری انجمن کی مجلس منظمہ کی، اس میں بھی جہاں پیسے کے استعمال کے سلسلے میں مجھے کہا کہ ڈاکٹر صاحب یتیم دا مال ہے، اس کے بارے میں ہمیں بہت محتاط ہونا چاہیے کہ بس فنڈ پڑے ہیں ہمارے پاس اور ہم ان کو بے دریغ ضائع کر دیں، ان کو امانت سمجھا جائے۔ اکثر مجھے ان کے الفاظ یاد آتے ہیں، ڈاکٹر صاحب یتیم دا مال ہے۔ تو ہمیں یعنی یتیم کا مال جیسے بڑا محترم ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں حساب لے گا، ایسے ہی جو بھی دینی ادارے ہیں جن کو لوگ فنڈز دیتے ہیں دین کے کام کے لیے، تو ان کو دیانتداری کے ساتھ برتنا چاہیے اور ان کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور بے جا خرچ نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں جہاں ضرورت ہو ان کو کیا جائے۔ اس میں کچھ ریلیٹو جو اسسمنٹس بھی ہوتی ہیں، مثال کے طور پر یہاں اب دورہ ترجمہ قرآن ہی کے لیے اے سی لگائے گئے تھے جب شدید گرمی کے اندر یہ ہوتا تھا، لیکن بعض لوگوں کو اس بارے میں بڑا کنسرن رہا کہ یہ لگژری جو ہے وہ اس طرح دینی اداروں کے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ اب وہ ایک اسسمنٹ ہے، کچھ لوگوں نے یہ فنڈز دیے تھے اسی کام کے لیے کہ یہ آپ یہاں پر اے سی لگوائیں، اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے کچھ لوگوں کو کہ خاص طور پر رمضان کے مہینے میں ایک صاحب خیر جو ہے وہ کہتا ہے جی یہ سارا جو بجلی کا خرچ ہے وہ میرے ذمہ، ٹھیک ہے نا؟ لیکن اس کے باوجود یعنی کوئی ذمہ لے بھی لے، کوئی آفر کر بھی دے، اس مال کو سمجھنا اسی طرح سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ جواب دہی ہے کہ ہم نے اس کو دیانتداری کے ساتھ امانت سمجھ کر استعمال کیا ہے، یا ویسے ہی ہم نے اس کو مال مفت سمجھ کر دل بے رحم کے ساتھ اس کو برتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، اور وعدے کا ایفا کیا کرو، ان العہد کان مسئولا، وعدوں کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ، اور جب بھی ناپو تو پورا پورا ناپو۔ وزنوا بالقسطاس المستقیم، اور سیدھے ترازو کے ساتھ ناپو اور تولو۔ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، یہی طریقہ اچھا ہے اور انجام کے اعتبار سے بھی یہی بہترین ہے۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اور پیچھے نہ پڑو، پیچھے نہ چلو اس چیز کے جس کے لیے تمہارے پاس علم نہ ہو۔ یہ اصل میں نفی ہے توہمات کی، یعنی وہ چیز جو سالڈ علم کی بیس پر ہو اس کے پیچھے تو چلو، لیکن جس کا سالڈ علم تمہارے پاس نہیں ہے اس کے پیچھے نہ چلو۔ سالڈ علم سے مراد کیا ہے کہ جو طبی علوم ہے، آنکھوں سے دیکھا، ہاتھ سے چھوا، کان سے سنا، زبان سے چکھا اور آنکھ سے دیکھا، یہ کیا ہے؟ یہ ریئل علم ہے۔ یا تو اس کے مطابق عمل کرو، یا تمہارے دل کا اطمینان ہو، کنوکشن ایک کسی چیز کے بارے میں آپ کے ہو تو تم اس پر چلو، یا وحی کا علم ہو جس کی بنیاد پر تم فیصلہ کرو، اس کے پیچھے چلو۔ باقی صرف گمان قائم کر لینا، یقین نہیں، گمان قائم کر لینا اور نجوم کے مطابق چلنا، نجومی نے یہ کہہ دیا۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ مدینہ منورہ میں بڑی شدید بارش ہوئی
اور گلیوں میں پانی بھر گیا. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے کمرے میں اپنے گھر میں پانی بھر گیا. تو لوگوں نے کہا ہاں وہ فلانے نجومی نے پیش گوئی کی تھی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم برتن کے ساتھ اپنے گھر میں سے پانی باہر نکالتے تھے. وہ کہتے ہیں کہ اللہ سچا نجومی جھوٹا، اللہ سچا نجومی جھوٹا. یعنی جو بات نجوم کی طرف ریفر کی جائے خواہ ویسا ہی ہوا جیسے اس نے کہا تھا، تو آپ کی ذمہ داری ہے، میری آپ کی سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم پھر بھی کہیں کہ نجومی جھوٹا ہے اللہ سچا ہے. یہاں پہ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو فور کاسٹ آتی ہے ہمارے سامنے ریڈیو پر، ٹی وی پر اور ہمارے موبائل پر فور کاسٹ آ رہی ہے، یہ فور کاسٹ جو ہے یہ باقاعدہ جو علم ہے اس کی بنیاد پر ہے. یعنی اگر آپ فور کاسٹ دیکھیں اس کے پیچھے جو بیک گراؤنڈ بتائی جاتی ہے کہ جو سیٹلائٹ پکچر دکھائی جاتی ہے کہ اتنا ہوا کا رخ جو ہے وہ اس رخ پر اس طرح سے ہے اور یہاں پریشر کم ہوگا یہاں زیادہ ہوگا. یہ کیا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے اس کام میں دلچسپی لی ہے، تحقیق کی ہے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے وہ جو راز ہیں ان کو کچھ نہ کچھ پرول لیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ہوا اس رخ کی چلاتا ہے اور اس رفتار سے چلاتا ہے تو پھر اس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے، اور اگر کہیں ہوا کا پریشر کم ہو جاتا ہے تو پھر یہ ہوتا ہے. اس کی بنیاد پر انہوں نے فور کاسٹ کی ہے. تو اس کو اگر ہم اس کے مطابق ایکٹ کر لیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہمیں اس میں انشاءاللہ ضرور کہنا چاہیے کہ اندازہ یہ ہے کہ یہاں بارش ہوگی انشاءاللہ. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بنائے ہوئے ضابطوں کا بھی پابند نہیں ہے. اور پھر یہ کہ پریشر کبھی کم ہو رہا ہے، کبھی زیادہ ہو رہا ہے، کبھی کچھ ہو رہا ہے، کبھی کچھ ہو رہا ہے، تو انسان ان تمام ہوا کے پریشرز کو دیکھ کر صحیح کنکلوژن تک پہنچے گا یا غلط تک پہنچے گا. خواہ وہ سارا نظام صحیح کیوں نہ ہو لیکن پھر بھی غلطی کا امکان موجود ہے. تو اس میں ہمیں انشاءاللہ ضرور کہنا چاہیے کہ بارش کا امکان ہے انشاءاللہ. تو یہ نجوم نہیں ہے، یہ باقاعدہ علم کی بنیاد پر ہے. تو اس کی بنیاد پر ہم سفر کرنے نہ کرنے کا فیصلہ کر لیں انشاءاللہ کے ساتھ تو کوئی حرج نہیں. تو ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، بے شک کان، آنکھ اور دل کا یقین اس کے مقابلے میں اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. ولا تمشی فی الارض مرحا، اور زمین پر اکڑ کر نہ چل، انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال، یقیناً تو زمین کو پھاڑ نہیں سکے گا اور نہ پہاڑ جتنا اونچا ہو سکے گا. یعنی انسان جب اکڑ کے چلتا ہے تو زور سے ایڑی مار کے یوں کر کے چلتا ہے تو کیا کر لے گا؟ اللہ کی زمین کو پھاڑ نہیں سکتا. اور اونچی ٹوپی پہن کر اور اونچا تورا لگا کر اونچی ہیل پہن کر کتنا اونچا ہو جائے گا؟ اللہ کے بنائے ہوئے پہاڑوں سے اونچا نہیں ہوگا. تو اپنی اوقات میں رہ، یعنی اس کو بامحاورہ ترجمہ کروں تو اپنی اوقات میں رہ. کل ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہا، یہ سب امور ہیں کہ ان کا برا پہلو تیرے رب کے نزدیک بہت ناپسندیدہ ہے. ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمہ، اور یہ سب باتیں جو ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں یہ تمہارے رب کی حکمت میں سے ہیں. ولا تجعل مع اللہ الہا آخر، اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو خدا نہ بناؤ. فتلقی فی جہنم ملوما مدحورا، ورنہ ڈال دیے جاؤ گے تم جہنم میں ملامت زدہ اور ہر بھلائی سے محروم کر کے. افاصفاکم ربکم بالبنین، کیا تمہارے رب نے تمہیں نواز دیا بیٹوں سے. واتخذ من الملائکۃ اناسا، اور خود اس نے بیٹیاں پسند کر لیں. انکم لتقولون قولا عظیما، یقیناً تم بہت بڑی بات کہتے ہو. یہاں نوٹ کیجیے گا کہ ایک اسلامی معاشرے کے خد و خال اس میں بیان ہوئے ہیں ان دو رکوعوں میں، لیکن اس کا اول بھی توحید ہے اور اس کا آخر بھی توحید ہے. یعنی اسلامی معاشرے کی روح جو ہے وہ توحید ہے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تیرے رب نے فیصلہ فرمایا ہے کہ تم اس کے سوا کسی اور کی بندگی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. اور سب بیان کرنے کے بعد أَفَأَصْفَاكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ، کیا تمہارے رب نے تمہیں بیٹوں سے نواز دیا. وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَاسًا، اور خود اس نے فرشتوں میں سے بیٹیاں بنا لی. انکم لتقولون قولا عظیما ولقد صرفنا فی ھذا القرآن لیذکروا، اور یقیناً ہم نے اس قرآن میں بار بار مضمونوں کو بیان کیا ہے لیذکروا، تاکہ یہ لوگ نصیحت پکڑیں. وما یزیدہم الا نفورا، لیکن نہیں اضافہ کرتا یہ قرآن نفرت کے سوا کسی اور چیز میں. قل لو کان معہ آلہۃ،
ان سے کہو کہ اگر اللہ کے ساتھ اور معبود بھی ہوتے، کما یقولون ایز دے سے، اذا لابتغوا الی ذی العرش سبیلا، تو وہ کسی نہ کسی طرح اللہ تعالیٰ کے عرش تک پہنچنے کا راستہ بھی ڈھونڈ لیتے. یعنی اللہ تعالیٰ کے عرش سے مراد کیا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کا وہ کہ جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ پوری کائنات کو کنٹرول کر رہا ہے. سبحانہ و تعالی اما یقولون علوا کبیرا، تو اللہ تعالیٰ پاک و بلند و برتر ہے ان باتوں سے جو یہ کہہ رہے ہیں، علوا کبیرا، بہت ہی بلند شان کے ساتھ. تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن، تسبیح کرتے ہیں اس کی ساتوں آسمان اور زمین میں وہ سب جو ان کے درمیان ہیں. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، اور یہ کہ ہر چیز اس کی حمد کی تسبیح کرتی ہے. وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے. إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا، یقیناً وہ بڑا ٹالریٹ کرنے والا، بخشنے والا ہے. وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور اے نبی جب آپ قرآن پڑھ کے سناتے ہیں تو ہم بنا دیتے ہیں ایک کوٹ آپ کے اور ان لوگوں کے درمیان جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، حجاباً، ایک پردہ، مستورا، نہ نظر آنے والا. وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، اور چڑھا دیتے ہیں ہم ان کے دلوں پر غلاف، أَن يَفْقَهُوهُ، کہ وہ سمجھ نہ سکیں، وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، ان کے کانوں میں ایک بوجھ ہے. وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ، اور جب آپ قرآن مجید میں سے اللہ تعالیٰ کی وحدت کا ذکر کرتے ہیں، وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، تو وہ نفرت کے ساتھ منہ موڑ کر چل پڑتے ہیں. نحن اعلم بما يستمعون به اذ يستمعون اليك، ہم خوب جانتے ہیں کہ یہ کیا سنتے ہیں جب یہ کان لگا کر سن رہے ہوتے ہیں تمہاری بات. وَإِذْ هُمْ نَجْوَىٰ، اور جب وہ سرگوشیاں کر رہے ہوتے ہیں، اذ يقول الظالمون، جب ظالم کہتے ہیں، ان تتبعون الا رجلا مسحورا، کہ تم ایک جادو زدہ شخص کی پیروی کر رہے ہو. انظر، دیکھو، کیف ضربوا لك الامثال، یہ تمہارے لیے کیسی مثالیں چسپاں کرتے ہیں. فضلوا، پس وہ بھٹک گئے ہیں. فلا یستطیعون سبیلا، اب کبھی راہ نہ پا سکیں گے. وقالوا، اور کہتے ہیں، اذا كنا عظاما ورفاتا، کیا جب ہم ہڈیاں اور چورا بن جائیں گے، ائنا لمبعوثون خلقا جدیدا، تو کیا پھر ہم دوبارہ نئی زندگی میں بنائے جائیں گے. قل کونوا حجارۃ او حدیدا، اے نبی ان سے کہہ دو کہ تم پتھر بن جاؤ یا لوہا بن جاؤ. او خلقا مما یکبر، یا کوئی اور مخلوق جو زیادہ مشکل ہو اس سے بھی دوبارہ بنانی. فی صدورکم، تمہارے دلوں میں. فسیقولون، تو کہیں گے، من یعیدنا، یعنی دوسرا اعتراض کہ بھلا کون زندہ کرے گا. قل الذی فطرکم اول مرہ، اے نبی کہو کہ وہی جس نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا تھا. فسینغضون الیک رؤوسہم، تو یہ سن کر وہ اپنے سر ہلا ہلا کر تم سے پوچھیں گے. کیا پوچھیں گے؟ متاؤ، تو پھر کب ہوگا، کیسے ہوگا، کون کرے گا، اور پھر تیسرا سوال کب ہوگا. اب اس کا جواب، قل عسى یکون قریبا، اے نبی کہہ دو کیا پتہ قریبی ہو. یوم یدعوکم، جس دن وہ تمہیں بلائے گا، فتستجیبون بحمدہ، تو اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہوئے، حمد کرتے ہوئے تم اس کو رسپونڈ کرو گے. وتظنون ان لبثتم الا قلیلا، اور تمہیں ایسے محسوس ہوگا کہ جیسے تم دنیا میں کچھ ہی دیر ٹھہرے ہو. وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور میرے بندوں سے کہہ دو کہ اچھی بات کیا کریں ہمیشہ. ان الشیطان ينزغ بینہم، اور یقیناً یہ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے ان کے درمیان. ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، یقیناً شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. ربکم اعلم بکم، تمہارا رب تمہیں خوب جانتا ہے. ان یشاء یرحمکم، اگر وہ چاہے تو تم پر رحم فرمائے. او ان یشاء یعذبکم، یا اگر چاہے تو تمہیں سزا دے. وما ارسلناک علیہم وکیلا، اور ہم نے اے نبی آپ کو نہیں بنایا داروغہ ان کے اوپر، ذمہ دار ان کے اوپر، یعنی پہنچانے والا بنایا ہے، ایڈمنسٹریٹر یا ذمہ دار نہیں بنایا. وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تیرا رب خوب جانتا ہے ان سب کو جو آسمانوں اور زمین میں بستے ہیں. وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ، اور ہم نے نبیوں کو ایک دوسرے پر فضیلت دی ہے. وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، اور ہم نے داود کو علیہ السلام زبور عطا فرمائی ہے. قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا،
ان سے کہو پکارو تم ان کو جنہیں تم سمجھتے ہو حاجت روا اللہ کے سوا، سو وہ نہیں اختیار رکھتے دور کرنے کا تم سے کوئی بھی تکلیف، ولا تحویلا، اور نہ تمہاری حالت کو بدلنے کا۔ اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ، یہ معبود جن کو یہ پکارتے ہیں وہ خود تلاش کرتے ہیں اپنے رب تک پہنچنے کا کوئی ذریعہ، اپنے رب کے قرب کا کوئی ذریعہ۔ کس طرح؟ یہ کہتے ہوئے ایہم اقرب ویرجون رحمتہ، کہ کون اس کے قریب ہے، ویرجون رحمتہ، اپنے رب کی رحمت کے امیدوار ہیں، ویخافون عذابہ، اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں، ان عذاب ربک کان محذورا، اور یقیناً ان کا عذاب ہے ہی اس قابل کہ اس سے ڈرا جائے۔ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا، اور کوئی بستی نہیں ہے مگر ہم کہ جس کو ہم نے ہلاک کیا ہو، قبل یوم القیامت، قیامت سے پہلے، او معذبوها، یا ہم نے اس کو عذاب سے دوچار کیا ہو، عذاباً شدیدہ، سخت عذاب سے۔ کانا ذالک فی الکتاب مستورا، مگر یہ سب کچھ ایک کتاب میں لکھا ہوا تھا، ان بلیک اینڈ وائٹ۔ وما منعنا ان نرسل بالآیات، نہیں روکا ہمیں اس بات نے کہ ہم اپنی آیات نازل کریں، اپنی آیات بھیجیں، باوجود اس کے کہ پہلوں نے جھٹلایا۔ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً، اور ہم نے اہل سمود کے لیے، قوم سمود کے لیے اونٹی کو بنا دیا اعلانیہ طور پر آنکھیں کھولنے والی، فَظَلَمُوا بِهَا، لیکن انہوں نے اس پر ظلم کیا۔ وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَحْوِيلًا، اور ہم نہیں بھیجتے نشانیاں مگر لوگوں کو خبردار کرنے کے لیے، ڈرانے کے لیے۔ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ، اور جب ہم نے کہا تم سے اے نبی کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے گھیر رکھا ہے لوگوں کو، وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ، اور نہیں بنایا ہم نے اس منظر کو جو دکھایا ہم نے تمہیں مگر لوگوں کی آزمائش کے لیے۔ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ، اور وہ درخت جس پر قرآن مجید میں لعنت کی گئی، وَنُخَوِّفُهُمْ، ہم تنبیہ پر تنبیہ کیے چلے جا رہے ہیں، فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا، لیکن اس سے ان کی سخت سرکشی میں اور زیادہ اضافہ ہو رہا ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، تو انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ قَالَ أَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا، تو اس نے کہا کہ کیا میں سجدہ کروں اس کو جس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا۔ قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ، اور کہنے لگا کہ ذرا دیکھ تو اسے جس کو تو نے فضیلت دی ہے مجھ پر، لَئِنْ أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اگر تو مجھے مہلت دے دے قیامت تک کے لیے، لَأَحْتَرِقَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا، تو میں اس کی سوائے کچھ کے سب کی جڑ کاٹ کے رہوں گا۔ قال اذهب، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جا، فمن تبعک منہم، جو کوئی بھی تیری پیروی کرے گا، فإن جہنم جزاؤکم جزاء موفورا، تو جہنم تم سب کی بھرپور سزا ہوگی۔ واستفزز من استطعت منہم بصوتک، اور بہکا لے جس کو بہکا سکتا ہے ان میں سے اپنی دعوت سے، وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ، اور چڑھا لا ان پر اپنے سوار اور اپنے پیادے، اور شریک بن جا ان کا ان کے مال اور اولاد میں، اور وعدے کرتا رہے ان سے۔ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا، اور شیطان تو بس ان سے جھوٹے وعدے کر رہا ہے۔ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَان، جہاں تک میرے بندوں کا تعلق ہے تمہیں ان پر کوئی اختیار نہیں ہوگا۔ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ وَكِيلًا، اور تیرا رب کافی ہے کارساز۔ ربکم الذی یسجی لکم الفلک فی البحر، تمہارا رب وہ ہے جو چلاتا ہے کشتی سمندر میں، لتبتغوا من فضلہ، تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو، انہ کان بکم رحیما، بے شک وہ تم پر بہت مہربان ہے۔ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ، اور جب آتی ہے تم پر کوئی مصیبت سمندر میں، ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ، تو سب گم ہو جاتے ہیں ان سے جن کو یہ پکارتے ہیں سوائے اللہ کے۔ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ، اور جب وہ انہیں بچا کر خشکی پر لے آتا ہے، أَعْرَضْتُمْ، تو پھر تم منہ پھیر لیتے ہو۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، اور انسان بڑا ناشکر ہے۔ أَفَأَمِنْتُمْ مَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ، کیا اس سے تم بے خوف ہو گئے ہو کہ اللہ تمہیں دھنسا دے زمین میں، یا یُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا، یا تم پر بھیجے پتھروں والی آندھی، ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا،
اور پھر تم اپنے لیے کوئی کارساز نہ پاؤ. ام امنتم ان یعیدکم فیہ تارۃ اخری، کیا تم بے خوف ہو گئے اس سے کہ وہ تمہیں دوبارہ سمندر میں لے جائے. فیرسل علیکم قاصفا، اور تم پر سخت طوفانی ہوا بھیجے من الریح فیغرقکم، پھر تمہیں غرق کر دے بما کفرتم، اس لیے کہ تم نے ناشکری کی. ثم لا تجدوا لکم علینا بہ تبیعا، اور پھر تم کوئی دعویٰ کرنے والا ہمارے بارے میں نہ پاؤ اس کے بعد. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، اور ہم نے آدم کو عزت دی، آدم کی اولاد کو. وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور ہم نے انہیں خشکی اور سمندر میں اٹھائے رکھا. وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور انہیں پاک چیزوں میں سے رزق عطا فرمایا. وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور ہم نے اپنی مخلوقات میں سے بہت سی چیزوں پر بنی نوع انسان کو، آدم کے بیٹوں کو فضیلت عطا فرمائی. یوم ندعو کل اناس بامامہم، جس روز ہم ہر گروہ کو، انسانوں کے ہر گروہ کو ان کے پیشواؤں کے ساتھ بلائیں گے. فمن اوتیا کتابہ بیمینہ، تو جس کو بھی اس کا اعمال نامہ اس کے دانے ہاتھ میں دیا جائے گا. فاولئک یقرؤون کتابہم، تو وہ بڑے شوق سے اپنا اعمال نامہ پڑھیں گے. ولا یظلمون فتیلا، تو دیکھیں گے کہ ان پر کوئی زیادتی نہیں ہوئی، ان کا کوئی چھوٹے سے چھوٹا عمل گم نہیں ہوا، اور ان کی کوئی برائی جو ہے وہ اس کے علاوہ کوئی اور اس میں شامل نہیں کی گئی. تو ان پر دھاگا برابر بھی، ذرا برابر بھی ظلم نہیں کیا گیا. ومن کان فی ہذہ اعمی، اور جس کو اعمال نامہ دیکھتے ہی چکر آ گئے اور وہ اندھا ہو گیا، تو جو کوئی بھی اندھا ہوا اس اعمال نامے کو پڑھنے میں، فہو فی الآخرۃ اعمی، تو وہ آخرت میں اندھا ہوگا. وَأَضَلُّ سَبِيلًا، بلکہ اندھے سے بھی زیادہ گمراہ، بھٹکا ہوا. وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اور ان کی کوشش یہ ہے کہ اے نبی وہ آپ کو فتنے میں ڈال دیں اور پھیر دیں آپ کو اس وحی سے جو ہم نے آپ کی طرف بھیجی ہے. لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ، تاکہ آپ ہماری طرف کوئی اور چیز ادر دین جو وحی کیا گیا ہے ہماری طرف منسوب کر دیں، اور اس صورت میں یہ آپ کو ضرور دوست بنا لیں گے. اب بڑی سخت آیت ہے. وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا، اور اے نبی اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے تو بہت ممکن تھا کہ آپ ان کی طرف کسی قدر جھک جاتے. اب اللہ تعالیٰ کے رسول کے بارے میں تو خود اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے آپ کو جمائے رکھا ورنہ آپ جھک جاتے. تو یہ میں کیسے ازیوم کر لوں کہ میں بڑا پکا مومن ہوں اور کچھ بھی ہو جائے تو میں نہ بکنے والا ہوں نہ جھکنے والا ہوں. یہ بیان بازی تو ہم کر لیتے ہیں بڑے آرام سے، لیکن بالفعل اللہ تعالیٰ کی توفیق نہیں ہوگی تو میں کوئی چھوٹی سی چھوٹی چیز کو بھی ریزسٹ نہیں کر سکتا. اس صورت میں کیا ہوتا؟ اِذَا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ، تو اس وقت ضرور ہم تمہیں مزہ چکھاتے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، زندگی میں بھی دگنا اور موت کے بعد بھی دگنا. ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا، اور پھر تم ہمارے مقابلے میں کوئی مددگار بھی نہ پاتے. وَإِن كَادُوا، ان کی کوشش یہ ہے، قریب ہے، لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا، کہ یہ تمہارے قدم اکھاڑ دیں اس سرزمین سے، لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا، تاکہ وہ مکے سے تمہیں نکال دیں. وَإِذًا لَّا يَلْبَسُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا، اور صورت میں نہ رہیں گے یہ خود بھی تمہارے بعد مگر تھوڑی دیر. یہی ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت کر کے مدینے چلے گئے تو پھر ان کے 70 سرداروں کو اللہ تعالیٰ نے مدینے بلا کر ان کی گردیں اڑا دی. سنت من قد ارسلنا قبلک من رسلنا، اور یہی طریقہ کار رہا ہے ہمارا ان کے بارے میں جو تم سے پہلے ہو گزرے ہیں. ولا تجد لسنتنا تحویلا، اور تم ہمارے پریکٹس میں کوئی آلٹریشن نہیں پاؤ. آپ نے نوٹ کیا نا کہ یہ جو مضامین ہیں بڑے ٹاپ کے مسائل، یہ جو سوالات اٹھتے ہیں پیدا ہوتے ہیں، یہ انٹلیکچوئلز جو ایشوز کھڑے کرتے ہیں، ان میں سے اکثر کا آپ کو جواب جو ہے وہ اس صورت کے اندر ان چند رکوعوں میں آ رہا ہے. یعنی ایک ایک جو ایشو ہے اس پہ پوری پوری کتاب لکھی جا سکتی ہے.